یہ آسمان و زمین ہے تیرے دم سے حسین، تو میرا سر میرا ہر سوز میری ساز ہو تم، میرا اول میرا آخر میرے ہم راز ہو تم۔ ہونا یہ چاہیے، ہم میوزک کو ایز اے کریئر ایز اے پروفیشن اگر دیکھنا شروع کریں تو وقت سے پہلے ہی ہم لوگوں کو وہ پریپیئر کریں اس طرح سے۔ کوئی بندہ اگر میوزک میں آنا چاہتا ہے، ابھی بہت سارے یوتھ جو ہیں وہ مجھے میسج کرتے ہیں، ان سے بات چیت ہوتی ہے میری، تو ان کو میں اکثر یہ سب چیزیں بتا رہا ہوتا ہوں کہ اچھا اگر آپ میوزک میں جانا چاہتے ہیں تو کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کو خیال میں رکھنا چاہیے، کس طرح سے اپنے میوزک کو لے کے اس کو ایک اسٹیبل کیریئر کی طرف لے کے جانا ہے۔ میں نے جو گانے بنائے، میں نے بڑے دل سے جو بنائے ہیں نا، وہ گانے ابھی بھی چلتے ہیں، اور جو گانے میں نے ایز اے کمرشل پروجیکٹ کیا یا پھر فیم حاصل کرنے کے لیے، وہ شاید کچھ وقت تک چلے، اس کے بعد بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آنیسٹی آرٹسٹ کے لیے بہت ضروری ہے، اور کتنا وہ ایز اے ہیومن بینگ کتنا گرو کرتا ہے اس آرٹ کو کرتے ہوئے، کیونکہ آرٹ ایک ایسی چیز ہے نا جو آپ کو خود سے آشنا کر دیتی ہے۔ ہم بات کر رہے تھے نا کہ منفرد کام جو ہوتا ہے اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، تو میں نے چترالی فوک میوزک کو کیا کیا، میں نے صرف اس میں گٹار میں میلڈیز بنانے کی وجہ سے وہ انوویٹ ہو گیا، وہ ایک نئی چیز بن گئی۔ تو اور وہ اتنے غریب لوگ تھے کہ ان کے پاس نا انسٹرومنٹ خریدنے کے پیسے بھی نہیں تھے، انہوں نے بیلچا جو ہوتا ہے، بیلچے میں تار لگا کے انہوں نے الیکٹرک گٹار بنایا اس کو، اور اس چیز کو وہ بجاتے گئے، اور 2000 میں جا کے ان کو گریمی ملا۔ گریمی از لائک دا ٹاپ ایوارڈ ان میوزک۔ تو اگر الجیرین ایک بینڈ سہارا ڈیزرٹ سے نکل کے اپنا فوک میوزک لے کے ایک اتنے انٹرنیشنل فیم میں پہنچ سکتے ہیں کہ ان کو گریمی ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کے بہت بڑے بڑے آرٹسٹ کے ساتھ کولیبوریٹ کر سکتے ہیں، تو چترال سے بھی بالکل پاسبلٹی ہے۔ اب پچھلے 5 سال میں آپ اٹھا کے دیکھ لینا، پاکستان میں بہت سارا میوزک نارتھ سے ہی آ رہا ہے۔ سیکنڈلی یہ مسئلہ ہے کہ آرٹسٹ جو ہیں ان کو معاوضہ دے کے بلا کے لوگ اپنا زرخرید غلام بنا دیتے ہیں ان کو، کہ بھئی اچھا یہ تو جس طرح وہ ایک غلط کلچر ڈیولپ ہوا تھا نا پاکستان میں 1970s کے اراؤنڈ، مجرا کلچر جب آیا تھا، تو مجرے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو نچاتے تھے، ان کے اوپر پیسے اڑا رہے ہیں، اور وہ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے وہ آتے تھے۔ حالانکہ ڈانس جو ہے، ڈانس ایک آرٹ فارم ہے، اور ڈانس کی پوری دنیا میں ایک جس طرح میوزک کی عزت ہے اسی طرح اس کی بھی عزت ہوتی ہے۔ ان کا مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس بیچارے نا، ان کو ڈر ہے کہ ہمارے بچے کچھ بن نہیں پائیں گے، ان کو اور کوئی مسئلہ نہیں، انسیکیورٹی، ہاں فائنینشیل انسیکیورٹی، کیونکہ ہم نے چترال ایز اے ہول سوسائٹی آپ دیکھو نا، تعلیم یافتہ ہوئے بہت زمانے نہیں ہو گئے، ہے نا، ہم نے کریئرس کو ابھی بس سمجھنا شروع کیا ہے، تو ان کی انسیکیورٹیز ہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں۔ ان کو سوسائٹل پریشر بھی اتنا نہیں ہے جتنا کہ فائنینشیل پریشر ہے۔ صرف انٹرسٹ ہونے سے آپ آرٹسٹ نہیں بنتے، اس کے پیچھے کام کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے، اور ریاضت ہے، ریاضت کے بغیر نہیں ہے یہ چیز، آپ کو ماسٹر کرنا ہے اپنا آرٹ، کرافٹ مین شپ ہے اس میں۔ تو میوزک تھیوری جو ہے وہ کسی بھی دوسرے ایجوکیشن کی طرح تھیوری ہے، اور 13th سینچری سے لے کے 17th سینچری تک میوزک ایز اے سائنس پڑھا جاتا تھا۔ سائنس کا سب سے زیادہ ریسرچ کام اس زمانے میں میوزک میں ہوتا تھا۔ ان کو بات کرنی چاہیے سوسائٹی کے ہر جو بھی ایشوز ہیں اس حوالے سے، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ یار میں تو بڑا، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، میں بڑا ایڈوکیٹ ہوں اس چیز کا کہ آرٹسٹ جو ہے اس کے اوپر ایک بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ اگر میں یہ بولوں کہ یار مجھے صرف آرٹ کرنا ہے، مشہور ہونا ہے اور گانے بنا کے مر جانا ہے، تو مجھے یہ بہت پھیکا لگتا ہے۔ اگر مجھے اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ میں 4 لوگوں سے بات کر سکتا ہوں، تو میں کروں گا، میں بالکل اپنی رسپانسبلٹی سمجھ کے کروں گا کہ بھائی میں کسی تک کوئی اچھائی کی بات پہنچا سکوں۔
تو آرٹسٹ کی میرے خیال سے رسپانسبلٹی، اور دنیا میں آپ ہسٹری میں جا کے دیکھیں تو بہت سارے آپ کو ایسے بڑے بڑے ایگزامپل ملیں گے جنہوں نے کبھی بھی اس چیز کو ڈینائی نہیں کیا کہ آرٹسٹ یہ ہے کہ اس کا ایک سوشل رسپانسبلٹی بھی ہے. اگر ایک فالتو برانڈ جو صابن بنا رہا ہے وہ بھی اپنا کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی بول کے CSR کر سکتے ہیں, صحیح. تو آرٹسٹ تو جیتے جاتے لوگوں کے ایموشن سے کنیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں, اور آرٹسٹ سے زیادہ کسی کے دل میں کوئی بات اتارنے کے قابل میرے خیال سے مشکل ہی ہے جس طرح آرٹسٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کی فالوئنگ ٹوٹلی بیسڈ آن ایموشنز ہوتی ہے نا. بٹ ایک آنیسٹ آرٹ بنانے کے لیے جو ایک ہیومن ایموشن سے نکل کے گانا بنتا ہے, ہیومن ٹراما سے نکل کے گانا بنتا ہے, وہ AI نہیں کر سکتا. ناظرین, پاکستان میں آرٹ کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں, لیکن جب بات کیریئر کی آتی ہے تو ہیسیٹیشن آ جاتی ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان علی تاج, جو کہ اس ڈائلیما کا نہ صرف سامنا کیا بلکہ میوزک اور آرٹ کو اپنی آئیڈینٹی اور پروفیشن بنایا. آج ہم ڈسکس کر لیں گے کہ پاکستان میں آرٹ کیریئر چوز کرنا کتنا چیلنجنگ ہے, اور ہمارے سوسائٹی کے ڈبل اسٹینڈرڈس کو بھی ٹچ کر لیں گے, اسپیشلی آرٹ کے حوالے سے, اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی اس کریٹیو انڈسٹری کو کیسے شیپ کرتی ہے اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے. عرفان بھائی السلام علیکم. وعلیکم فضل بھائی, السلام. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. تھینک یو, آپ آئے ہمارے شو میں, اینڈ ویلکم ٹو کیریئر انسائٹس وتھ فضل. بہت مہربانی. عرفان بھائی, میں سب سے پہلے آپ سے یہ سوال کروں گا کہ جو ایک ینگ آرٹسٹ ہوتا ہے اس کے لیے سب سے مشکل لمحہ وہ ہوتا ہے جب اس کا پیشن اور پریشر یعنی سوسائٹل پریشر ٹکراؤ کرتے ہیں. تو آپ کے لیے وہ کون سا لمحہ تھا اور آپ نے کیسے ٹیکل کیا؟ یار وہ انیشیل جو لمحے ہوتے ہیں نا, اکثر یہ سوشل میڈیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اکثر بولتے ہیں کہ ایک آرٹسٹ کا ہمیشہ سکسیس جو ہے نا وہ عوام دیکھتی ہے, اس کے پیچھے کتنا اسٹرگل ہے وہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو انیشیل جو ٹائمز ہوتے ہیں, اب جس طرح مجھے ابھی تقریباً پروفیشنلی میوزک کرتے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں, اور سیکھنے کو بھی میں انکلوڈ کروں تو آلموسٹ 18-19 ایئرز ہو گئے. تو وہ جو انیشیل ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ مجھے شروع کے دن یاد ہوتے ہیں کہ میں ایک انسٹرومنٹ ایکوائر کرنے کے لیے مطلب ترستا تھا, اور وقت ایسا ہوتا تھا کہ بھائی ہم آبویسلی چترال سے آئے ہوئے لوگ اتنے پریولیج نہیں ہوتے کہ ہم مہنگے انسٹرومنٹس خرید سکیں خود اپنے بیس پہ, اور جتنا بھی کوشش ہوتی ہے والدین کی وہ پڑھائی کی طرف ہوتی ہے. تو شروع میں مجھے ہوتا تھا, سب سے شروع میں تو مجھے رباب سیکھنے کا جب دل کیا تو مجھے رباب نہیں ملا, تو شوق کا انتہا یہ تھا کہ میں نے خود بنانے کی کوشش بھی کی کہ چلو بھائی کوئی دے نہیں رہا ہے تو میں خود بناتا ہوں, یہ کیسے بنتا ہے. وہ بھی کوشش ناکام. پھر کراچی جا کے گٹار لینے کے لیے بڑی مشکل ہوتی تھی, پھر پتہ چلا کہ کوئی گھر ادھر سے. یہ اسکول ٹائم کی بات کر رہے ہیں؟ کالج ٹائم کی میں بات کر رہا ہوں. اسکول ٹائم میں تو آبویسلی ایک ایسا پریشر ہوتا ہے نا فیملیز کی طرف سے کہ بھائی کوئی اور کام کرنا ہی نہیں ہے, آپ نے صرف پڑھائی پہ فوکس کرنا ہے. اور پڑھائی میں بھی آبویسلی اچھے تھے بچپن میں, تو ان کی بھی آبویسلی امیدیں ہوتی ہیں. اور چترال کی خاص طور پہ ہم بات کریں تو ہم پیرنٹس کو گلہ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ انہوں نے کبھی اپنے سوسائٹی میں کسی کو پروفیشنلی آرٹ ایز اے کریئر لیتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. تو جب کوئی چیز کا سامنے ہمارے پاس ایک سیکنڈری ڈیٹا موجود نہیں ہوتا ہے تو ان کے لیے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہی مطلب 2015 میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے میوزک پروفیشنلی کرنے کا احاطہ کیا, اور اس وقت میں جاب بھی کرتا تھا. اور جیسے ہی میں نے پہلا گانا ریلیز کیا تو مجھے پہلا گانا بنانے کے لیے پیسے ہی نہیں تھے میرے پاس, تو میں انسٹالمنٹ میں پروڈیوسر کو پے کرتا تھا. تو وہ انسٹالمنٹ پورا ہونے تک میں نے وہ جاب کی, وہ پورا جب ہوا انسٹالمنٹ تو میں نے وہ جاب بھی چھوڑ دی. تو اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے کہ میری پوری فیملی کی طرف سے مجھے اتنا پریشرائز کیا گیا کہ آپ کیا کر رہے ہو, آپ اپنے کریئر خراب کر رہے ہو. تو میں ان کو سمجھاتا تھا یار آئی ہیو اے پلان, یہ میوزک اس طرح آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہے, بٹ جو میں کر رہا ہوں اس کی ایک ہے اہمیت ہے, اور میں آپ لوگوں کو کر کے دکھاؤں گا.
تو وہ انیشیل جو 4-5 سال جو تھے وہ بہت مشکل تھے. اور جیسے ہی پھر یہ ہے کہ سیکنڈ گانے کے لیے میرے پاس اسپانسرشپ آ گئی تھی, پھر تھرڈ کے لیے بھی آئی, پھر میں نے کے پی گورنمنٹ کے لیے بھی ایک گانا بنایا. تو اس وقت تک پھر وہ پریشر جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہونے لگا, کہ ان کو بھی تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ اچھا یہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ اس طرح سے ہوتا ہے, بٹ دیر از اے پاسبلٹی دیٹ یو کین چوز دس ایز اے کریئر. تو انیشلی زیادہ تر پریشر وہی فیملی کی طرف سے تھا کہ بھائی وہ سمجھ نہیں رہے تھے ویژن کو. تو ابھی بھی آبویسلی یہ نہیں ہے کہ بالکل راہ پوری طرح سے ہموار ہے. ہم پورے پاکستان کو ہی اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو سوسائٹی اوور آل آپ پہ بہت پریشر ڈالتی ہے میوزک کو لے کے. آئے دن آپ کو ایسی چیزیں سننے کو ملتی ہیں جو آپ کو بڑا ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے ایک زمانے میں اسلام آباد آ رہا تھا, اور ایئرپورٹ پہ جو ٹکٹ کاؤنٹر پہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے اس کے پاس میں پہنچا. میرے پاس ایک سائڈ سے گٹار ٹنگا ہوا تھا, ایک سائڈ سے رباب میرے پاس تھا. تو اس نے دیکھا کہ اچھا بھائی آپ انسٹرومنٹ بجاتے ہیں. میں نے کہا ہاں. تو وہ کہتے ہیں آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو ایک نصیحت کروں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کر لیں آپ. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہو نا یہ حرام کام ہے. اچھا جی. ہاں آپ یہ نہ کریں. تو میں نے ان کو بولا یار آپ کا کام ٹکٹ دینا ہے. میں نے پھر بھی اخلاقاً آپ کو بولا چلو آپ کوئی نصیحت کریں, میرے بڑے ہیں آپ, مگر آپ کا یہ کام نہیں بنتا. اچھا وہ ریسیپشن میں وہ بندہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے. اس چیز سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے نا کہ ہر بندہ جو آرٹ کو غلط سمجھتا ہے, آرٹ کو کوئی حرام چیز سمجھتا ہے, وہ اتنا ووکل ہے اس کے بارے میں. مطلب سوسائٹی میں کسی بھی پروفیشن کے بارے میں کوئی بات کرتے ہوئے ہر بندہ تھوڑا بہت سوچے گا, مگر آرٹ کے بارے میں وہ یہ ہے کہ بنا سوچے وہ ایکسپریس کر لیتے ہیں. اور سیم چیز اگر آپ چترال میں جاؤ گے تو آپ کو تو بہت اچھی طرح سے پتہ ہوگا کہ آپ کو ڈوم کہیں گے. صحیح. کہ اے ڈوم کیا قسم تم. تو آپ کو مطلب ایک لو کاسٹ دکھانے کی کوشش کریں گے کہ آپ اگر میوزک کرتے ہو تو آپ کمتر ہو. اور وہ کس لیے؟ کیونکہ پرانے دور سے ایمپررز کے دور سے آپ دیکھو, بادشاہ اکبر کے دور سے لے کے چترال کے مہتروں تک ہر دربار میں میوزک بجتا تھا. اور جو لوگ وہ میوزک کرتے تھے وہ پروفیشنلی ٹرینڈ میوزیشین ہوتے تھے. جس طرح چترال میں ڈوم فیملی جو ہے دے آر پروفیشنل میوزیشینس. تو جب آپ اپنے کام کا معاوضہ لیتے ہو تو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ صرف آرٹ میں یہ لوگ اس طرح سمجھتے ہیں, باقی کسی بھی پروفیشن میں ہر دنیا میں کوئی بھی اسکل یا کوئی بھی سروس جو ہے وہ فری نہیں ہے. بٹ آرٹ ایک ایسی چیز ہے جس میں اگر کوئی بندہ آپ کو پے کرتا ہے آپ کا معاوضہ تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے آپ کو خرید لیا. تو یہ جو ایک مینٹل پریشر ہے نا آپ کے دماغ کے اوپر ایز اے آرٹسٹ کے, معاشرہ آپ کو جب سروس کے لیے پے کرتی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے تو آپ کو خرید لیا, ہم آپ کو نچائیں, ہم آپ کی جو کریں, آپ ہمارے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہو. بٹ ایز اے آرٹسٹ اگر آپ یہ سوچتے ہو تو آرٹسٹ اپنی فلاسفیز دنیا تک پہنچا رہی ہوتی ہیں. اور آج کل سوشل میڈیا میں وہ 50,000 یا 1,00,000 یا 1 ملین اور وٹ ایور فالوورز جو ہیں وہ کم لگتے ہیں, مگر اس کو اگر آپ ان ریالٹی ان لوگوں کو ایک گروہ کی شکل میں ایک جگہ جمع کر کے دیکھو تو ایک آرٹسٹ کے پاس اتنی ساری فالوورز ہوتے ہیں. تو ایک بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے آرٹسٹ کی, تو وہ اپنی فلاسفی بڑی سوچ سمجھ کے لوگوں تک شیئر کر رہے ہوتے ہیں تھرو سانگز یا تھرو وٹ ایور میڈیم دے آر ورکنگ آن. تو یہ ایک چیز جو ہے سوسائٹی میں یہ بڑی یہ ہے کہ مشکل چیز ہے ایز اے آرٹسٹ اس کو ڈیل کرنا, ہمارے ملک میں خاص طور پہ, کہ ہم ابھی تک آرٹ کو ایز اے پروفیشن سمجھنے میں کتراتے ہیں. ابھی بھی ہم سوچتے ہیں کہ اچھا آیا جو آرٹسٹ یہ کام کرتے ہیں وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر رہے ہیں. تو ساتھ ساتھ یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ بھائی آرٹسٹ جو پروپیگیٹ کرتے ہیں اس میں کتنا پاور ہے. آپ کسی بھی ریولوشنری آئیڈیاز اٹھائیں, ان میں آرٹ کا کام ہے. کسی بھی ملک کا آپ اٹھائیں تو ترانہ آپ کا میوزک ہے. اور کسی بھی مذہب کو آپ غور سے اسٹڈی کرو تو ہر مذہب نے فن جو ہے یا آرٹ جو ہے اس کو ویلیو دی ہوئی ہے. اگر ہم اسلام کی بات کریں تو کیا ضرورت تھی حضرت بلال کو اتنے دور سے بلانے کے لیے؟ کیونکہ وہ آرٹ جانتے تھے. ابھی بھی حضرت بلال کی فیملی میں آپ دیکھو تو ماجد بکاس جو ہے ون آف موسٹ پرومیننٹ آرٹسٹ میں سے ہے. ابھی بھی اس کی فیملی میں وہ لوگ آرٹ ہی کرتے ہیں. تو وہ آرٹسٹ تھے تبھی پروفٹ کو پتہ تھا ان کے بارے میں کہ بھائی آرٹ میں اتنی پاور ہے.
اور آواز جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے اس کا صحیح استعمال جو ہے اگر آپ کرو گے تو اس میں اتنی پاور ہے کہ اس میں سوسائٹیز کے گائیڈنس کے لیے بھی یہ کام کرتی ہے, سوسائٹیز کے اندر روحانی پاور لانے کے لیے بھی کام کرتی ہے. اور یہ تو بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ آرٹ میوزک خاص کر کے جو ہے اس کو روح کی غذا بولتے ہیں. صحیح. تو وہ روح کی غذا کسی وجہ سے بولتے ہیں نا, اس کی ایک ہسٹوریکل امپورٹنس ہے. آپ چرچ میں جاؤ تو گاسپل میوزک بجاتے ہیں, آپ اسلام کے کسی بھی فرقے کو اٹھاؤ تو اس میں اسماعیلیز قصیدہ پڑھتے ہیں, شیعہ نوحہ پڑھتے ہیں, سنیز نعت پڑھتے ہیں, قرات کرتے ہیں. یہ سب میوزیکل چیزیں, ہم جو بولنے والی آواز جو ہے اس کو ایک موڈیفائی کر کے ہم ایک آرٹسٹک آواز بناتے ہیں. تو اس چیز کی جب تک میرے خیال سے ایکسیپٹنس نہیں ہوگی, آرٹسٹ کو ہمیشہ یہ پریشر فیل ہوگا, آرٹسٹ ہمیشہ 2 قدم پیچھے ہی ہوگا. اور ابھی دوسرے ملکوں میں جاؤ آپ, دنیا کے دوسرے مسلمان ملکوں میں جاؤ, دوسرے اور ملکوں میں نہیں, تو وہاں پہ یہ چیز نہیں ہے. وہاں پہ آرٹسٹ کی ایک بڑی قدر کی جاتی ہے اور آرٹسٹ کو ایک بڑی معاشرے کا ایک بہت ہی اچھا ایک ستون سمجھا جاتا ہے کہ بھئی ان سے بہت ساری بہتری کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ پریشر ہم سب فیل کرتے ہیں اور ہم سب نے کیا ہے. ابھی یہ بیان بینڈ یہ ہے کہ مشہور ہوا ہے, ابھی پورے پاکستان میں سب سے زیادہ شوز بجانے والے یہ بینڈ ہے. بٹ یہ میرے دوست ہیں, میں نے ان کا اسٹرگل دیکھا ہوا ہے. تو اس اسٹرگل والے ایرا کو ڈسکس بہت کم لوگ کرتے ہیں. آرٹسٹ کا صرف سکسیس ریجوائس ہوتا ہے. تو یہ ایک ہے چیلنج. صحیح. تو ہر لمحہ اسٹرگلس ہی ہیں. فار ایگزامپل آپ فیملی سے شروع کرتے ہیں اور پھر سوسائٹی وہ پریشر ڈال دیتی ہے, بالکل اور فائنینشیل جو اسٹرگلس ہیں وہ الگ ہیں. بالکل, تو یہ مہنگا فیلڈ ہے. ایگزیکٹلی ان سب کے اس بیچ میں پھر آپ اپنے آپ سے بھی لڑتے ہیں. یو ہیو دیٹ انٹرنل اسٹرگل, انٹرنل کانفلکٹ کہ بھائی اب میں کیا کروں. بالکل تو ایسے ہی اس کو اوور کم بھی کرنا ہوتا ہے. تو ایسا کون سا لمحہ تھا کہ آپ جاب نے بتایا کہ جاب بھی کر رہے تھے, تو جاب چھوڑ کے آپ ڈائریکٹلی ایز اے فل ٹائم آپ اس کو ایز اے کیریئر پرسو کر رہے ہیں. جی. تو وہ کیسے کیا, اس کے پیچھے کیا فلاسفی تھی؟ میں نے ہمیشہ نا ایجوکیشن کو ذریعہ معاش کے لیے ایک ٹول کے طور پہ نہیں دیکھا. میں نے ایجوکیشن کو اس طرح سے سوچا ہمیشہ سے زندگی میں کہ میں جب کچھ پڑھوں تو اس سے مجھے اور کیا فائدے ہو رہے ہیں, میں کتنا اچھا انسان بن رہا ہوں اپنے پڑھائی کو لے کے. تو جب میں نے کراچی سے بزنس پڑھا, بزنس اسٹڈیز کرنے کے بعد جب میں جاب پہ گیا تو مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ یار جو پڑھائی سے میں کام کر رہا ہوں نا, اس میں کوئی میننگ مجھے نظر نہیں آتی. جس طرح جیپنیز بولتے ہیں نا کہ اکیگائی ایک کانسیپٹ ہے جیپنیز, کہ جیپنیز کہتے ہیں کہ آپ کام ایسے کرو جو آپ تا حیات جب تک آپ زندہ ہیں اس سے محبت کر کے آپ وہ کام کر سکو. تو وہ ایک ایسا کام بن جائے گا جس سے آپ کبھی بور نہیں ہو سکتے. تو جاب چھوڑنے کی مین وجہ یہی تھی کہ مجھے اس میں میننگ نظر نہیں آ رہی تھی. میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں اس کو, کراچی میں رہتا ہوں, میرا گھر چترال میں ہے, اور یہ ہے کہ سال میں مجھے کوئی 10-15 دن کی چھٹی مل رہی ہوگی, تو اس میں مجھے پیسوں کے علاوہ کوئی میننگ نظر نہیں آ رہی تھی مجھے اپنے کام میں. تو اس لیے میں نے سوچا کہ یار کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں جو ایک تو انوکھا بھی ہے, اور مجھ سے پہلے اگر کسی نے نہیں کیا ہے, جس کی وجہ سے مجھے جو مشکل آ رہی ہے آرٹ کو ایز اے کریئر لوگوں کو سمجھانے میں, کل کو ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا ایک ہمارا چھوٹا بھائی چترال سے میوزک کرنا چاہتی ہے یا پھر چاہتا ہے یا چاہتی ہے, تو ان کو کوئی یہ نہ بولے کہ یار یہ آپ کے سامنے کسی نے کیا ہی نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی ایسا ایگزامپل ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے والدین کو بتا سکو کہ یار اچھا اس نے یہ کر کے دکھایا تو میں بھی یہ کریئر چوز کرنا چاہتا ہوں تو یا چاہتی ہوں. تو وہ سوچ کے میں نے آرٹ چوز کیا تھا. فائنینشلی بہت اسٹرگل تھے شروع میں, بہت زیادہ, اور اوبویسلی میوزک میں بھی ایز اے کریئر میں نیا میں اس میں تھا, تو بہت ساری چیزیں جو تھیں, لرننگ کرو بہت زیادہ تھی کہ مجھے اوبویسلی ایز اے سنگر سانگ رائٹر بھی چیزوں کو سیکھنا تھا, مجھے میوزک ایز اے بزنس کو بھی کیسے دیکھنا ہے وہ دیکھنا تھا, مجھے کیسے لوگوں سے کوآرڈینیشن اور کمیونیکیشن ڈیولپ کرنی ہے, اور پلس اپنی ایک آئیڈینٹی کریٹ کرنی ہے. شروع میں 2015 میں جب میں یونیورسٹی میں ہوتا تھا, اس زمانے میں ہم کافی میوزک بجاتے تھے, اور اس زمانے میں ہم اوبویسلی اردو گانے, قوالیاں, اس طرح کی چیزیں گا کے شوز بھی کرتے تھے. بٹ مجھے اس میں بھی وہ میننگ نظر نہیں آئی. میں نے کہا کہ یار اچھا میں دوسروں کے گانے گا کے
چلو میں شوز بجا رہا ہوں، پیسے کما رہا ہوں، بٹ اس میں اور پھر جاب میں کیا فرق رہا. تو مجھے ایک ایسا پاتھ چوز کرنا تھا جس میں میں اپنی آئیڈینٹی کریٹ کر سکوں. تو میں نے دیکھا کہ کنٹمپری فوک میوزک جو ہے وہ پاکستان میں بہت کم ہو رہا تھا. فوک میوزک تھا بٹ کنٹمپری فوک نہیں تھا جس سے یوتھ ریلیٹ کر سکے. تو میں نے کہا اچھا یہ ایک پاتھ ہے جہاں پہ مجھے ایک گیپ نظر آ رہا ہے جس میں قدم رکھ سکتا ہوں. اس لیے میں نے جو میوزک بنایا انیشیلی اس سے ساری یوتھ جو ہے ناردرن ایریاز کی، پوری نہ صرف چترال کی، پورے ناردرن ایریاز کی یوتھ نے اس سے ریزونیٹ کیا. تو جب یوتھ نے ریزونیٹ کیا تو مجھے ڈائریکشن ملا. وہ بڑا اس میں پازیٹیوٹی یہ تھی کہ مجھے ڈائریکشن کلیئر ہو گیا. بٹ ایون ڈائریکشن کلیئر ہونے کے باوجود بہت سارے مسئلے تھے. مطلب فائنینشیل مسئلے ایسے تھے کہ مطلب ہم بیرلی سروائیو کرتے تھے اس زمانے میں، بیرلی سروائیو. اور اس وقت اوبیسلی کوئی بھی فیلڈ ہوتا ہے وہ اگر آپ صرف ایک لائن میں چلتے ہو کہ میں سنگر سانگ رائٹر ہوں تو مشکل ہوتا ہے. بعد میں جا کے سمجھ آیا کہ اچھا سنگر سانگ رائٹر کے علاوہ آپ ایز اے پروڈیوسر بھی کام کر سکتے ہو، آپ ایز اے ساؤنڈ انجینئر بھی کام کر سکتے ہو، آپ ایز اے ریکارڈنگ انجینئر بھی کام کر سکتے ہو، آپ مکس ماسٹر ایک الگ جانرا ہے، صحیح ہے نا، وہ سب چیزیں کر سکتے ہو. آپ ارینجمنٹ بنا سکتے ہو، آپ کسی کو کمپوزیشن بنا کے دے سکتے ہو. تو آہستہ آہستہ ان چیزوں کو جب ایکسپلور کرنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ اچھا اٹس ناٹ دیٹ بیڈ، اتنا بھی مشکل نہیں ہے جتنا ہم اس کو سمجھتے ہیں. اگر آپ کے پاس ڈائریکشن ہو تو ہونا یہ چاہیے. ہم میوزک کو ایز اے کریئر، ایز اے پروفیشن اگر دیکھنا شروع کریں تو وقت سے پہلے ہی ہم لوگوں کو وہ پریپیئر کریں اس طرح سے. کوئی بندہ اگر میوزک میں آنا چاہتا ہے، ابھی بہت سارے یوتھ جو ہیں وہ مجھے میسج کرتے ہیں، ان سے بات چیت ہوتی ہے میری، تو ان کو میں اکثر یہ سب چیزیں بتا رہا ہوتا ہوں کہ اچھا اگر آپ میوزک میں جانا چاہتے ہیں تو کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کو خیال میں رکھنا چاہیے، کس طرح سے اپنے میوزک کو لے کے اس کو ایک اسٹیبل کیریئر کی طرف لے کے جانا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ چیزیں بندہ سمجھتے ہیں. اور اس انیشیل ٹائم میں میرے خیال سے ان کو سپورٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اگر ان کو مل جائے تو ہماری یوتھ کافی ٹیلنٹڈ ہے، وہ کافی بہتر طریقے سے چیزیں کر سکتے ہیں. اور آنے والے ٹائم میں اوبیسلی مراد بھی بہتر ہو رہے ہیں، چیزیں بھی بہتر ہو رہی ہیں، اور میرے خیال سے آسانی ہو سکتی ہے. زبردست عرفان بھائی. اچھا اگر کوئی میوزک کی طرف آنا چاہتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے آنا ہو، کسی کو اگر آپ گائیڈ کرتے ہیں، تو مجھے جو لگ رہا ہے کہ فار ایگزامپل ایک تو ٹیلنٹ ہے، ٹیلنٹ بھی ہونا چاہیے، اور ایک جو آپ نے ذکر کیا اسٹرگل کا، تو اس اسٹرگل کے اگینسٹ میں ریزیلینس بھی ہونی چاہیے. بالکل. اور ساتھ میں آپ کے پاس ایک ایکو سسٹم بھی ہونی چاہیے، بالکل، کہ آپ اس میں جو ہے نا صحیح گرو کر سکیں. یا اور کوئی چیز ہو سکتی ہے، ان میں سے کون سی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ یہ سب چیزیں ایکولی امپورٹنٹ ہیں. اب ہمارے چترال میں اگر ہم بات کریں نا تو ہم فوک میوزک ایک بہت ہی کیجول طریقے سے بجائی جاتی ہے. جس طرح آپ نے خود فرسٹ ہینڈ آپ نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ لوگ آئیں گے ستار لے کے، جیریکین لے کے، دف لے کے بیٹھیں گے اور بس شروع ہو جائیں گے. صحیح نا، وہ کیجول طریقہ ہے میوزک، اور وہ سیلیبریشن والا میوزک ہے. ٹھیک ہے نا. اور جب ہم انڈسٹری کی بات کرتے ہیں، انڈسٹری بہت ایک ارینجڈ اور ایک پروڈیوس طریقے سے چلتی ہے. اچھا. اور میوزک بھی اسی طرح سے چلتی ہے. تو اس میں آپ نے بولا ٹیلنٹ، اب یہ بھی ایک بڑا چکر ہے کہ ٹیلنٹ آپ کے پاس ہوگا، مگر ٹیلنٹ کو آپ کس طرح نرچر کرتے ہو، یہ بہت ضروری ہے. اس کی بہت یہ ہے کہ بہت کامن ایگزامپل میں اگر آپ کو دے دوں تو پاکستان میں جو گھرانے جو کلاسیکل میوزک کرتے ہیں وہ ایکسیپشنلی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں اور ایکسیپشنلی اسکلفل لوگ ہیں. جتنے بھی گھرانے، یہ قوال گھرانے ہیں، کراچی میں بھی ہیں، لاہور میں بھی ہیں، ہر جگہ ہیں، فیصل آباد ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں ہر سال یہ ہے کہ ان کے بچے ٹرینڈ ہیں، بٹ ان کا کوئی کام نظر نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ٹیلنٹ ہی ہو رہا ہے بٹ نرچر نہیں ہو رہا ہے وہ ٹیلنٹ، اور اس ٹیلنٹ کو ڈائریکشن نہیں مل رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ صرف شادی بیاہ میں کسی کے سیلیبریشن میں گانے گاتے ہیں بٹ ان کا نام نہیں بنتا جس طرح نصرت فتح علی خان کا نام بنا. نصرت فتح علی خان کا نام کیوں بنا؟ کیونکہ انہوں نے اپنا ٹیلنٹ نرچر کیا اور انہوں نے ایسے گانے بنائے جو کہ ہماری زندگیوں کے حصے بن گئے. اور شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیٹر گیبریل ٹائپ لوگ آ کے نصرت صاحب کو اس کے البم نہیں بنائے ہوتے، جس طرح نائٹ سانگ البم ہے نصرت صاحب کا، یا پھر انڈیا میں جا کے جس طرح نصرت صاحب نے کام کیا، اگر وہ گانے نہیں بن چکے ہوتے تو شاید نصرت جیسا ایک ایکسیپشنل ٹیلنٹ، جس کو جاپان میں لوگ کہتے ہیں کہ نصرت کی آواز نیچر میں نہ ہو تو نیچر انکمپلیٹ ہے.
تو جاپانی سے جاپانی لوگ یہ کہتے ہیں. اور ایون نصرت صاحب کے گانے وہ اسپیکر پہ چلا کے ایک ایسا ریچول بھی ہوتا تھا کہ نیچر کا حصہ بناتے تھے وہ لوگ. تو اتنا بڑا انٹرنیشنلی نون ہونا نصرت صاحب کا، کیونکہ انہوں نے اپنا ٹیلنٹ نرچر کیا. اور ابھی بھی اتنے ہی اسکلفل لوگ ہیں پاکستان میں. اور شاید نزاکت علی خان صاحب اور کون سے تھے، شرافت علی خان اور نزاکت علی خان صاحب جو ہیں اسکلفلی ووکلی وہ ان سے بھی زیادہ ٹیلنٹڈ تھے. اگر آپ جا کے یوٹیوب پہ سرچ کر کے سنیں گے ان کا اسکلس، وہ نیکسٹ لیول اسکلفل لوگ تھے. بٹ میرے خیال سے ان کو صحیح طریقے سے نرچر نہیں کیا گیا. تو پہلی چیز ٹیلنٹ اگر ہے تو اس کو نرچر کیسے کرنا ہے یہ ضروری ہے. اب میں لکی تھا، میں کراچی چلا گیا. اگر میں فوک میوزک چترال میں بیٹھ کے بنا چکا ہوتا تو میں شاید وہی کمرے میں بیٹھ کے گانے بنا رہا ہوتا، اور وہ مجھے وہ چیز نہیں دیتی جو میں نے کراچی ہوتے ہوئے میں نے کیا. کیونکہ کراچی میں مجھے اچھے پروڈیوسرز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، مجھے اچھے آرٹسٹ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا، تو میں چیزیں سیکھتا گیا. تو یہ ایک ایکو سسٹم. سیکنڈلی آپ نے جو پوائنٹ بولا وہ بالکل صحیح ہے کہ ایک آرٹسٹ کے لیے ٹیلنٹ ہونے کے باوجود اگر ایکو سسٹم نہیں ہے تو وہ گروم نہیں ہو سکتا. اور اگر وہ گروم نہیں ہو سکتا، اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کر سکتا، اپنی آئیڈینٹی نہیں سمجھ سکتا، تو یہ بھی ایک کرائسس ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ فائنینشیل مسئلے ہیں. دوسرے ملکوں میں آرٹسٹ کو گرانٹ ملتے ہیں انیشیلی جب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے ایسا جس پروجیکٹ کے لیے ان کو گرانٹ ملتے ہیں، اور وہ اس گرانٹ کو استعمال کر کے اپنا آرٹ شوکیس کر رہے ہوتے ہیں. اس چیز کی پاکستان میں بڑی کمی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اپنے اندر ایک کھوج جو ہے آرٹسٹ کا، میرے خیال سے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ تھرو دا آرٹ ہم اپنے آپ کو کتنا جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم کتنی آنیسٹ طریقے سے اپنے آرٹ کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور جو باتیں ہم کرتے ہیں وہ کتنے آنیسٹ ہیں. تو جب آنیسٹی آپ کے آرٹ میں ہوتی ہے نا، اس میں بڑی پاور ہوتی ہے، اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے. اور وہ تبھی آتا ہے جب آپ فیم یا پھر پیسہ یا ان چیزوں سے بالاتر ہو کے آرٹ کو ایک ایسی چیز سمجھیں جو کہ آپ کو ایز اے گفٹ دی گئی ہے، اور آپ کی ایک رسپانسبلٹی ہے اس کو آنیسٹی سے کریں. کوئی بھی فیلڈ ہو، دنیا کی کوئی بھی پروفیشن آپ اٹھائیں، اس میں آنیسٹی کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. سیم وتھ آرٹ. آپ کے گانے تبھی سانس لیتے ہوئے زندہ گانے نظر آئیں گے جب آپ آنیسٹلی ان گانوں کو بناؤ گے. اگر ان میں آنیسٹی نظر نہیں آئے گی، وہ جتنا بھی اسکلفل ہوں، جتنے بھی بڑے آرٹسٹ کے ساتھ آپ نے وہ گانا بنایا، وہ ان کا اثر کہیں نہ کہیں کم ہو جاتا ہے، اور وہ کچھ تھوڑے ہی وقت میں غائب ہو جاتے ہیں. اب میں نے جو گانے بنائے، میں نے بڑے دل سے جو بنائے نا، وہ گانے ابھی بھی چلتے ہیں. اور جو گانے میں نے ایز اے کمرشل پروجیکٹ کیا یا پھر فیم حاصل کرنے کے لیے، وہ شاید کچھ وقت تک چلے، اس کے بعد بند ہو جاتے ہیں. تو یہ آنیسٹی آرٹسٹ کے لیے بہت ضروری ہے، اور کتنا وہ ایز اے ہیومن بینگ کتنا گرو کرتا ہے اس آرٹ کو کرتے ہوئے. کیونکہ آرٹ ایک ایسی چیز ہے نا جو آپ کو خود سے آشنا کر دیتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ دا آرٹسٹ از دا فرسٹ لسنر آف ہم سیلف اور ہر سیلف. ہم جو آرٹ بنا رہے ہیں اس کے سب سے پہلے لسنر ہم خود ہیں. تو ہم اپنے آپ سے کیا سچ میں آنیسٹلی وہ چیز اپنے آپ کو کنوے کر رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے. زبردست. اچھا عرفان بھائی، ایک تو آپ نے ذکر کیا نصرت فتح علی خان صاحب کا کہ جاپان میں لوگ ابھی بھی ایز اے ریچول جو ہے نا ان کی آواز سنتے ہیں. تو اگر ہم ایک ریجنل علاقائی اب اسمال ٹاؤنس چترال یا گلگت جیسے علاقوں کی بات کریں، وہاں سے کوئی اس طرح آرٹسٹ ابھر کے اس طرح انٹرنیشنل فیم تک جا سکتا ہے؟ ایسی کیا پاسبلٹی آپ کو لگتی ہے؟ بالکل ہر چیز پاسبلٹی ہے. اگر مجھے ابھی 10 سال ہوئے نا، اگر میں اپنے آپ کو امیجن کرتا ہوں 50 سال تک اسی طرح آنیسٹلی میوزک کرتے ہوئے، تو مجھے نہیں کوئی ایسی چیز لگتی کہ یہ امپاسبل ہے. الجیرین ایک بینڈ کا میں آپ کو قصہ بتاتا ہوں. تناریون ایک بینڈ ہے الجیرین. تناریون نے 1960s کے اراؤنڈ میرے خیال سے میوزک شروع کیا تھا، اور وہ اتنے غریب لوگ تھے کہ ان کے پاس نا انسٹرومنٹ خریدنے کے پیسے بھی نہیں تھے. انہوں نے بیلچا جو ہوتا ہے، بیلچے میں تار لگا کے انہوں نے الیکٹرک گٹار بنایا اس کو، اور اس چیز کو وہ بجاتے گئے اور 2000 میں جا کے ان کو گریمی ملا. گریمی از لائک دا ٹاپ ایوارڈ ان میوزک. تو اگر الجیرین ایک بینڈ سہارا ڈیزرٹ سے نکل کے اپنا فوک میوزک لے کے ایک اتنے انٹرنیشنل فیم میں پہنچ سکتے ہیں کہ ان کو گریمی ملتا ہے، وہ
یہ ہے کہ دنیا کے بہت بڑے بڑے آرٹسٹ کے ساتھ کولیبوریٹ کر سکتے ہیں. تو چترال سے بھی بالکل پاسبلٹی ہے. اب پچھلے 5 سال میں آپ اٹھا کے دیکھ لینا پاکستان میں بہت سارا میوزک نارتھ سے ہی آ رہا ہے. نارتھ, اچھا، ہاں, وہ کیسے؟ جی بی چترال سے جتنے اوریجنل گانے بناتے ہیں نا لوگ, وہ کلیکٹیولی آپ پورے پاکستان کے مقابلے میں دیکھو, جو صرف اسٹیبلشڈ آرٹسٹ ہیں پاکستان میں وہی آپ کو نظر آتے ہیں اوریجنل گانے بناتے ہوئے, باقی لوگ نہیں بنا رہے ہوتے ہیں. اگر آپ اس کے مقابلے میں ہنزا جا کے دیکھیں پچھلے 1-2 سال کے اندر, آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں نے بہت سارا اوریجنل میوزک بنایا ہے. چترال آ کے دیکھ لیں, قشقاریان بینڈ نیشنل لیول فیم تک وہ پہنچ چکے ہیں. میں بنا رہا ہوں, میوزک بنا رہا ہوں, صحیح ہے. میرے علاوہ اور بھی بہت سارے منصور شباب ہیں. یہ سب لوگ یہ ہے کہ نئے اور یوتھ میں سے آ گئے ہیں. رضوان ہو گیا, اور اس طرح سے کافی سارے اور آرٹسٹ ہیں جو کہ میوزک کر رہے ہیں. اور اصفر حسین از دا پرائم ایگزامپل, جو چترال سے میرے ہی اسکول سے ہم نے ساتھ پڑھ کے جا کے وہ اب نیشنل لیول فیم تک پہنچ چکا ہے. کل کو وہ انٹرنیشنل لیول آرام سے ان کو مل سکتا ہے کیونکہ ان میں وہ پوٹینشیل ہے. تو یہ چیز ختم ہو گئی ہے کہ آپ کے سامنے چیزیں امپاسبل ہیں. امپاسبل میرے خیال سے کوئی چیز ہے ہی نہیں. آپ اگر اچھا کام کرو گے, عروج آفتاب نے اردو گانا گا کے یہ گریمی ایوارڈ جیتا نا. اوباما محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے, یہ گانا اوباما کے پلے لسٹ میں ہے, تو وہ تو اردو نہیں سمجھتا نا اوباما, بٹ وہ سن رہا ہے. تو آرٹ میں وہ چیز ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ لنگوسٹک بیریئر ہے اس میں. تو چترالی فوک گانا بھی, اگر آج میرے گانے, میں نے دیکھا ہے سندھ سے لوگوں کو چترالی گانا کور کرتے ہوئے, عاشقی انگار یا دنیا جو بسو یا اشتریا, اس طرح کے گانے. پنجاب میں پنجابی بولنے والے لوگ کھوار, اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ یہ ہے کہ اس طرح سے جب وہ کسی گانے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں, پھر دے واننا لرن مور اباؤٹ دیٹ لینگویج, اور اسی طرح لینگویج. تو میرے خیال سے وہ جو ایک چیز ہے کہ ریجنل میوزک جو ہے اس میں یہ پاور نہیں ہے کہ وہ نیشنل یا انٹرنیشنل فیم تک جا سکتے ہیں. یہ میرے خیال سے آج کے دور میں بہت وہ ہے, کم ہے. کیونکہ آج میں اگر اپنے گانے بناتا ہوں, وہ میں اسپوٹیفائی میں ریلیز کرتا ہوں یا پھر یوٹیوب میں ریلیز کرتا ہوں, جو کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اور اب الگورتھم کا زمانہ ہے کہ یو کے میں بیٹھا ہوا بندہ جو فوک میوزک یا ورلڈ میوزک میں ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے, تو الگورتھم آٹومیٹکلی ان کو وہ گانے دکھا رہا ہوتا ہے. تو دیر از اے پاسبلٹی کہ جو چترالی یا ناردرن گانے ہیں وہ دنیا بھر میں جہاں جہاں لوگ اس طرح کا میوزک سنتے ہیں, جو فوک میوزک ہے, جو کلچرل میوزک ہے, تو ان تک وہ پہنچے گا, خود بخود پہنچائے گا الگورتھم ان تک. تو یہ آج کے دور میں میرے خیال سے وہ لمیٹیشن کم ہو گئی ہیں. صحیح. اچھا عرفان بھائی, آپ نے ایک چیز نے ذکر کی کہ اوریجنل میوزک, اس کی تھوڑا سا وضاحت کریں گے؟ اوریجنل میوزک یہ ہے کہ پاکستان میں نا ایک کلچر ہے جو بنے ہوئے میوزک ہے انہی کو واپس بنانے کا, جو آلریڈی بنے ہوئے میوزک ہیں. اب پاکستان میں آ کے آپ دیکھو تو بہت سارے آرٹسٹ جو ہیں آج نصرت صاحب کے گانوں کو دوبارہ گا کے اپنا کیریئر بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. آج بھلے نصرت صاحب نے اسٹیڈیم بھرا شو نہیں بجایا, بٹ آج ان کے گانوں سے ہزاروں گھرانے یہ ہے کہ پیسے کما رہے ہیں. انڈیا میں بھی لوگ نصرت صاحب کو کور کرتے ہیں. اور اسی طرح ریجنل میوزک میں آؤ تو پرانے گانے پھر دوبارہ بناتے ہیں, پھر دوبارہ بناتے ہیں, جو کہ وقت کے ساتھ اوبویسلی ان کے رینڈیشن کی ضرورت پڑتی ہے. مگر اوریجنل میوزک بننا بہت ضروری ہے, کیونکہ میوزک جو ہے وہ ایک ہسٹری کا ایک بہت ضروری حصہ ہے. آج اگر عرفان علی تاج اپنے اس زمانے کے بارے میں میوزک نہیں بنائے گا, تو 50 سال بعد یا 100 سال بعد اس زمانے کی طرف جب لوگ پیچھے رخ کر کے دیکھیں گے تو ان کو اس دور کی باتیں کہاں سے پتہ چلیں گی؟ گانوں سے ہی پتہ چلتی ہے نا. آج میں اگر زیارت خان زرک کے گانے سنتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے اچھا مہتر دور میں یہ بھی چیزیں ہوتی تھیں کہ بندے کو سنوگر سے علاقہ بدر کر کے بھیج دیا, تور کو بھیج دیا. ٹھیک ہے نا. تو وہ ہسٹری کو پرزرو کرنے کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ اوریجنل کانٹینٹ بنے. تو اوریجنل میوزک اس طرح سے ضروری ہے. اب جس طرح میں نے ایک البم بنایا تھا محل, اس کے اندر میں نے کراچی کے کیوٹک سٹی ہونے کے بارے میں بھی گانا لکھا تھا. اس میں چترالی یہ ہے کہ ڈبل سٹینڈرڈ کے بارے میں بھی ایک گانا ہے, صحیح ہے نا. اس میں میرے اپنے بہت ساری اسٹرگلز جو ہیں ان کا ذکر ہے اس گانے میں. تو جب
بعد میں جا کے لوگ دیکھیں گے کہ اچھا اس آرٹسٹ نے کیا کام کیا ہے، تو ایک یا تو میں یہ کر رہا ہوں گا کہ میں نے پرانے گانے دوبارہ بنائے، یا پھر میں یہ کر رہا ہوں گا کہ اس دور سے ریلیونٹ میں نے آرٹ بنایا ہے جو کہ بعد میں جا کے لوگوں کو سمجھنے کے لیے، اس زمانے کو سمجھنے کے لیے وہ کام آتی ہیں. اس لیے اوریجنل میوزک بہت ضروری ہے. اور اوریجنل میوزک اوریجنل احساسات بھی ہے. اوریجنل یہ ہے کہ فیلنگز آپ کے اندر جو ہیں ان کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے. آج کے دور میں آرٹسٹ کو کیا پرابلمز ہیں ان کا پتہ چلے گا. تو اس حساب سے اوریجنل میوزک کی میں بات کر رہا ہوں. اور پلس اوریجنل میوزک فریش میوزک ہوتا ہے، کانوں کے لیے وہ ایک نیا میوزک ہوتا ہے. اور ایون میرا جو پہلا گانا تھا عاشقی انگار، وہ اتنا مشہور، اب میں ایز اے آرٹسٹ دیکھوں نا، میرے لیے میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اب میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار اتنا بھی کوئی خاص گانا نہیں تھا. ٹھیک ہے، تھوڑا نیا انداز تھا اور فریش تھا ساؤنڈ، مگر وہ کوئی اتنا ایکسیپشنل گانا بھی نہیں تھا. اس سے بھی یہ ہے کہ اس کے برابر یا اس سے بہتر گانے بھی شاید میں نے بنائے، بٹ وہ اس زمانے میں ناردرن ایریاز میں اس طرح کا میوزک بن نہیں رہا تھا. اس لیے جب وہ 13 فروری کو میں نے ریلیز کیا، 14 فروری کو وہ ہٹ تھا، کیونکہ وہ فریش تھا. لوگ کوئی لگا رہا ہے، وہ بول رہا ہے اچھا یار اس طرح کا میں نے کچھ نہیں سنا ہے. ابھی بھی میرے کچھ ایسے گانے ہیں اس میں محل البم میں، جو لوگ سنتے ہیں وہ بولتے ہیں او شٹ، اس طرح سے فوک میوزک ہم نے کبھی نہیں سنا، یہ تو بالکل فریش ساؤنڈ ہے. تو وہ ایک چیز ہے نا جو فریشنس اس کی رہتی ہے، جو آپ کو سن کے ہی پتہ چلتا ہے کہ یار اچھا یہ بہت نئی چیز ہے. تو اس لیے اوریجنل میوزک بننا ضروری ہے کہ ہر بندہ جو ہے ایک الگ ایموشنس کیری کرتا ہے. تو اس طرح میں اگر کسی اور کا گانا گاتا ہوں تو شاید میں بہت اچھا گا لوں گا وہ گانا، بٹ وہ میرا اپنا خیال نہیں ہوگا، میری اپنی فلاسفی اس میں نہیں ہوگی. اور میں جو چیزیں میں اپنے فالوورس کو بتانا چاہتا ہوں شاید وہ چیزیں میں نہیں بتا پاؤں گا جو میں پرانے گانے دوبارہ گاؤں گا. تو یہ اوریجنلٹی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. صحیح. اچھا، آپ نے ذکر کیا سوسائٹی کے ڈبل اسٹینڈرڈ کا. آپ آلریڈی اس کے اوپر گانے بھی بنا چکے ہیں اور بات بھی کرتے رہے ہیں. وی ہیو بین فالوئنگ یو. اچھا، اگر اس کیریئر کو لے کے میوزک یا آرٹ ایز اے کیریئر، تو واقعی میں بہت ہی ڈبل اسٹینڈرڈس ہیں ہماری سوسائٹی میں. بالکل ایسے ہر بندہ پسند کرتا ہے گانا سننا، کس کو نہیں پسند. بالکل ایسے سن لیتے ہیں اور ادھر ادھر شیئر بھی کر لیتے ہیں. بٹ اگر کیریئر کی بات کرتے ہیں تو کوئی بھی انکریج نہیں کرتا، کسی کو بھی نہیں کرتے. تو یہ کیوں ہے؟ ایسا دوغلا پن کیوں ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا کہ لوگ آرٹ کو پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے ایک بہت ہی غلط طریقے سے لوگوں کو اسلام سمجھایا، جس میں ہم نے آرٹ کو مکمل طور پہ حرام ہی کہہ دیا. آج اگر بڑے بڑے اسکالرز ٹی وی پہ آ کے یہ بول رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے حرام، یہ غلط بتایا گیا ہے، تو بھی اب جا کے وہ اتنا اس کو پروپیگیٹ کیا گیا ہے کہ اس کو ہم ٹیک اوور نہیں کر سکتے. سچائی ٹروتھ سے بھی ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. غامدی صاحب سے کسی نے یہ سوال کیا کہ بھئی یہ حرام کیسے ہے، تو اس نے کہا نہیں ہے حرام. اللہ نے قرآن میں 5 چیزوں کو حرام بولا ہے، ان میں سے یہ نہیں ہے، آرٹ نہیں ہے. ہاں البتہ کوئی بھی پروفیشن حرام ہو سکتا ہے. کوئی ڈاکٹر جو ایک کمپنی سے کمیشن کمانے کے لیے غلط دوائی دے رہا ہے تو وہ ڈاکٹر حرام کام کر رہا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پروفیشن کو حرام بولیں. ہم اس بندے کے افکار کو غلط بولیں گے، وہ غلط جو کام کر رہے ہیں اس کو ہم غلط بولیں گے. تو ہمارے سوسائٹی میں سب سے پہلا مسئلہ ہی یہی ہے آرٹ کو لے کے کہ ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں کتراتے ہیں آرٹ کرتے ہوئے. سیکنڈلی یہ مسئلہ ہے کہ آرٹسٹ جو ہیں ان کو معاوضہ دے کے بلا کے لوگ اپنا زر خرید غلام بنا دیتے ہیں ان کو کہ بھئی اچھا یہ تو جس طرح وہ ایک غلط کلچر ڈیولپ ہوا تھا نا پاکستان میں 1970s کے اراؤنڈ. مجرا کلچر جب آیا تھا تو مجرے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو نچاتے تھے، ان کے اوپر پیسے اڑا رہے ہیں، اور وہ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے وہ آتے تھے. حالانکہ ڈانس جو ہے، ڈانس ایک آرٹ فارم ہے، اور ڈانس کی پوری دنیا میں ایک جس طرح میوزک کی عزت ہے اسی طرح اس کی بھی عزت ہوتی ہے. مگر جب ہم نے اس کو ایسوسیٹ کیا ود جسٹ آر انٹرٹینمنٹ اینڈ وہ ہمارے ہم ان کو یوز کر رہے ہیں، ان کو خریدا ہوا ہے، تو یہ ایک پرسپیکٹیو جب آیا جس کی وجہ سے ہم غلط سمجھتے ہیں. اور چترال میں ہم اس کو ایز اے ڈوم بول کے
ایک اچھی خاصی فیملی کو جنہوں نے ہمارا ٹریڈیشن کیری کیا. آج اگر یونیسکو والے ریسرچ کر کے کتاب میں لکھتے ہیں کہ چترال کی ہسٹری میں اگر آپ دیکھو تو چترال کا کلچر کیلاشا پرومیننٹ کلچر, دین اور میوزک بہت پرومیننٹ کلچر ہے, اور اس میوزک کو ہم تک پہنچانے میں کس نے کام کیا؟ انہی میوزیشنز نے کام کیا نا, انہی ڈوم فیملی نے کام کیا جو اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں وداؤٹ انسٹیٹیوٹ وداؤٹ اینی تھنگ, وہ کیری کرتے ہوئے جنریشن ٹو جنریشن اس میوزک کو لے کے جا رہے ہیں. تو اس کو ہم نے نگیٹو سمجھ لیا. یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا. ڈبل سٹینڈرڈ یہ ہے کہ انہی ڈوم فیملی کو ہم بلائیں گے اپنی شادی میں اور ان کی بڑی عزت کریں گے, ان کے گھر جا کے ان کو گاڑی میں بٹھا کے لے آئیں گے, ان کو بہت اچھا الگ سے بٹھا کے کھانا کھلائیں گے, وہ اگر شراب مانگے تو ان کو شراب بھی پلائیں گے. جب اسٹوک کا ٹائم ہوگا تو ان کو اچھے اچھے تکیوں کے اوپر بٹھائیں گے, خود گھاس پہ بیٹھیں گے یا کھڑے ہوں گے. بٹ وہ جب گھر پہنچیں گے ہم بولیں گے ہاں ڈوم ہے. پھر آپ نہیں کرو نا, عزت بھی نہیں کرو, آپ بولو کہ میں اپنے گھر میں بھی نہیں بلاؤں گا ایسے بندے کو. پھر میں مانوں کہ اچھا ہاں یار آپ کی کوئی اسٹینڈرڈ ہے, آپ کا ایک سٹانس ہے, آپ ایک سٹانس ہے آپ کا. مگر آپ کو وہ انٹرٹینمنٹ بھی چاہیے, آپ کو اپنی شادی کو بڑا دکھانے کے لیے ان کا میوزک بھی چاہیے, اور یہ ہے کہ اینڈ میں آ کے آپ بولو گے کہ بھائی یہ غلط ہے. اور ہنزا میں آپ اگر ابھی دیکھو تو ینگ لوگ, اب دیکھو نا باشعور سوسائٹیز ایسے ہوتے ہیں, ہنزا میں ینگ ایجوکیٹڈ لوگ شہنائی بجاتے ہیں, دمامہ بجاتے ہیں, ڈول بجاتے ہیں, اور وہ ادھر اسلام آباد میں بھی آپ ان کو بلاؤ وہ آئیں گے, بولیں گے یار ہاں ₹1,00,000 دے دو ہم آئیں گے آپ کے لیے 1 گھنٹہ بجا کے چلے جائیں گے. پین شرٹس میں آئیں گے, آ کے آپ کو تو گھاس بھی نہیں ڈالیں گے, وہ آپ کا اپنا کام کرنے آئیں گے, کام کر کے چلے جائیں گے آپ سے پیسے لے کے. تو باشعور سوسائٹیز کو پتہ ہے کہ یہ ایک آرٹ ہے اور اس کی ایک اہمیت ہے. شہنائی آپ اٹھائیں, آپ مجالے بول سکتے ہیں پنجاب میں جا کے بسم اللہ خان کے بارے میں کہ آپ کوئی نیچ بندے ہو, نہیں کہہ سکتے. یہاں پہ بھی لوگ بولتے ہیں, لوگوں کو برے نام سے بلاتے ہیں, میراثی بولتے ہیں, بٹ میراثی اٹ سیلف ایز اے ورڈ آپ اٹھا کے دیکھ لو, میراث میں ملی ہوئی چیز, وہ سیم وہی چیز کر رہے ہیں ڈوم جو کر رہے ہیں کہ ان کو میراث میں میوزک ملا. صحیح نا. ایک بڑی فیملی کو چترال میں اگر زمینیں زیادہ ملیں تو ان کو میوزک ملا, آپ کو زمین ملی تو ان کو میوزک ملا, تو آپ بھی میراثی ہو وہ بھی میراثی ہے. آپ کو میراث میں میوزک ملا, ان کو میراث میں زمین مل گئی. تو آپ بسم اللہ خان کے بارے میں نہیں کہہ سکتے یہ چیز, آپ مہدی حسن صاحب کے بارے میں نہیں کہہ سکتے, آپ نصرت فتح علی خان کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. تو آپ کو پھر حامد خان جو ہے چترال میں اس کی بھی عزت کرنی چاہیے. آپ کا جو ڈوم فیملی سے چوئنج میں جو رہتے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے. یہ ڈبل سٹینڈرڈ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آرٹ کو بڑا نقصان ہے چترال میں. اور اچھا ایک اور بڑی مزے کی ڈبل سٹینڈرڈ اس میں یہ ہے کہ حامد خان جو ہے وہ زندرے فیملی سے ہے. حامد خان نے شہنائی جب بجایا تو کسی نے مجال ہے اس کو ڈوم بولا؟ اچھا نہیں بولا کسی نے بھی, سب اس کو حامد خان, استاد حامد خان بول کے بلاتے ہیں. بٹ وہی چیز اگر کوئی اور کر رہا ہے, اس فیملی سے کر رہا ہے جو کہ شاید حامد خان نے بھی انہی سے سیکھا تھا, تو پھر اشفاق کو آپ ڈوم بولو گے, حامد خان کو نہیں بولو گے. تو یہ تو ڈبل سٹینڈرڈ کی انتہا ہے نا. پھر آپ ان کو بھی بولو نا یار. یہ ہے ہمارے سوسائٹی میں تو یہ مسئلہ ہے. اگر پیرنٹس کی بات کریں دوبارہ سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ موسٹ کامن مس پرسیپشنس دے ہیو اباؤٹ آرٹ ایز اے کیریئر, ہمارے پیرنٹس کی جب بات کریں؟ یار ان کا مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس بیچارے نا, ان کو ڈر ہے کہ ہمارے بچے کچھ بن نہیں پائیں گے. اچھا, ان کو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. انسیکیورٹی, ہاں فائنینشیل انسیکیورٹی. کیونکہ ہم نے چترال ایز اے ہول سوسائٹی آپ دیکھو نا, تعلیم یافتہ ہوئے بہت زمانے نہیں ہو گئے ہے نا. ہم نے کریئرس کو ابھی بس سمجھنا شروع کیا ہے. تو ان کی انسیکیورٹیز ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں. ان کو سوسائٹل پریشر بھی اتنا نہیں ہے جتنا کہ فائنینشیل پریشر ہے کہ بھائی آیا یہ میوزک کر کے کل کو اپنے لیے ایک مستقبل بنا سکتا ہے, نہیں بنا سکتا, یہ پریشر ہے. اور جس دن آپ آرٹ سے پیسے کمانا شروع کرو گے نا, وہ والدین بھی چپ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا جب تک آپ اس پوائنٹ تک نہیں. اب یہ مسئلہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اور پروفیشن ہوتا ہے نا, اس میں آپ جاب لیتے ہو, ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کو پہلے ہی مینیجر ہائر کر لے کوئی. یہ نا آپ انٹرنشپ کرو گے, تھوڑا اور ترقی کرو گے, تھوڑا اور ترقی کرو گے, 5-6 سال
10 سال کہیں نہیں گئے آپ کو ایک بہت اچھے پوسٹ تک پہنچنے کے لیے. سیم وتھ آرٹ, جب آپ شروع کرتے ہو تو آپ کو بہت اسٹرگل کرنا پڑتا ہے, پھر آہستہ 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 ہو کے پھر آپ ایک اسٹیبل پوزیشن پہنچتے ہو. بٹ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ اسٹارٹ کرتے ہو نا, آپ کے والدین کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا بھائی یہ کچھ کر ہی نہیں رہا ہے, اس سے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, کیسے ہو رہا ہے. اب ان کو آپ سمجھا نہیں سکتے کہ رائلٹیز کیا چیز ہوتی ہیں. آپ کو ڈسکوگرافی اپنی بنانی ہوتی ہے, اور ڈسکوگرافی آپ کی ایک ڈیٹیل بن جائے تب جا کے آپ کو اسپانسرز ملتے ہیں, آپ کو چیزیں ہوتی ہیں, اور آپ کے پاس شوکیس کرنے کے لیے آرٹ ہوگا تو اگلا برانڈ آپ پہ ریلائی کرتا ہے. تو اس پوائنٹ تک پہنچنے کا جو اسٹرگل ہے نا, اس میں بے صبری آ جاتی ہے والدین کو, اور ان کو انسیکیورٹی ہوتی ہے, اور وہ جائز انسیکیورٹی ہے, کیونکہ ان کے سامنے کوئی اور جیسے میں نے پہلے بھی بنایا ڈیٹا نہیں ہے نا. میرے سامنے سنگرز جتنے بھی تھے چترال میں, منصور شباب گورنمنٹ جاب کرتا ہے, ساتھ ساتھ میوزک کرتا ہے. انصار الہی گورنمنٹ جاب کرتا ہے, ساتھ ساتھ میوزک کرتا ہے. شفیع شفا پولیس میں ڈی ایس پی صاحب ہیں ابھی, صحیح ہے, پلس میوزک کر رہے تھے. مجھے کوئی ایک بندہ بھی اس سوسائٹی میں ایسا نہیں دکھا جو کہ صرف میوزک کر رہا ہے اور میوزک سے اس کی زندگی چل رہی ہے. تو میرے والدین کو کیسے سیکیورٹی فیل ہوگی کہ یار اچھا یہ کوئی کریئر بھی ہے, کیونکہ کسی نے نہیں کیا نا اس چیز کو. تو اس وجہ سے مسئلہ ہے. اب جا کے یہ ہے کہ اب آگے والا نسل جو ہے اس کے والدین پوچھیں گے کسی اور نے نہیں کیا, وہ بتائیں گے یار عرفان تو کرتا ہے یہ کام, اصفر تو کرتا ہے یہ کام جو صرف سوللی میوزک کرتا ہے, اور ابھی تک زندہ ہیں, وہ بھی سروائیو کر رہے ہیں, کہاں سے آ رہا ہے وہ پیسہ. تو جب ایگزامپل ہوں گے تو پھر لوگوں کو آسانی ہوگی اس کو ایز اے فیلڈ سمجھنے کے لیے. ابھی یہ ڈیولپ ہو رہا ہے پورے پاکستان میں. اب جا کے آرٹ, ابھی تک پاکستان میں ڈسٹریبیوشن نہیں تھا, میوزک ڈسٹریبیوشن. ابھی کچھ سال ہو گئے ہیں, اسپوٹیفائی وغیرہ آئے ہیں جس میں آپ آڈیو پلیٹفارمس جو ہیں ان میں اپنا میوزک ڈسٹریبیوٹ کرتے ہو. اس سے پہلے سارے لوگ کارپوریٹ بیکنگ اب ہو رہی ہے. ہاں, اب وہ الگ چیز ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ پاکستان میں جب جنون, وائٹل سائنس اور یہ جتنے بھی اسٹرنگس یا پھر فاخر, ان کے زمانے میں میوزک بہت سارے ایسے آرٹسٹ تھے جو آئے اور چلے گئے, کسی کو پتہ بھی نہیں چلا, کیونکہ وہ انڈس میوزک تک نہیں پہنچے. اس زمانے میں میوزک ٹی وی پہ آتا تھا, ٹی وی میں 2-3 چینلز تھے, آپ کا اگر سورس ہے تو آپ کا گانا ادھر چل رہا ہے, نہیں ہے تو نہیں چل رہا ہے. اب وہ دور نہیں ہے. اب یہ ہے کہ آپ میوزک بنا رہے ہو, آپ یوٹیوب پہ ریلیز کرو پوری دنیا کے سامنے, آپ اسپوٹیفائی میں ڈالو, پوری دنیا سن رہی ہے, اور اسی طرح آئی ٹیونز میں ڈال دو, آپ گوگل پلے میں ڈال دو. تو وہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اب جا کے کھل رہی ہیں پاکستان میں. تو پاکستان میں آرٹ ایز اے کریئر اور ایز اے فیلڈ ابھی بھی اپنے میچورٹی تک نہیں پہنچا ہے. تو اب جا کے یہ سب چیزیں کھل رہی ہیں, لیبلز آ رہے ہیں. اب لیبلز ہی نہیں تھے پہلے, کوئی میوزک لیبل ہی نہیں تھا پاکستان میں, اور 1-2 جو تھے وہ فراڈ ہی تھے. یہ کیا ہوتا ہے لیبلز؟ لیبل آپ کے گانے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. ایک تو لیبل یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ کے گانے باہر, تو لیبل کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ آپ ایز اے آرٹسٹ اگر آپ میں پوٹینشیل ہے تو پورا لیبل آپ کے اوپر انویسٹ کرتا ہے, انویسٹ کر کے آپ سے آرٹ بناتا ہے. پھر اس میں ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ رائلٹیز کا کٹ ان کے پاس جا رہا ہوتا ہے 30%. اس کے علاوہ جتنے بھی شوز آرٹسٹ کرتا ہے اس میں سے ان کو کٹ ملتا ہے. تو وہ لیبلز کا کانسیپٹ پاکستان میں تھا ہی نہیں. اب جا کے وارنر بردر آ گیا ہے, اے فار الف لیبل, اور سونی آ گیا ہے. اس طرح کی چیزیں اب جا کے پاکستان میں آ رہی ہیں. اب میں نے بھی دوسرا جو میرا البم کا کام تھا وہ اے فار الف لیبل نے اسپانسر کیا تھا, اور میں ان کے پاس ایز اے ریزیڈنسی میں جا کے انہوں نے مجھے رہنے کی جگہ دی, مجھے اسٹوڈیو اسپیس دیا کہ بھائی آپ یہاں پہ اپنا البم پورا کرو. تو میں نے وہ البم پورا کیا. تو یہ سب چیزیں اب جا کے پاکستان میں آ رہی ہیں, اور آنے والے ٹائم میں اور بھی آسانیاں ہوں گی. فوک لیبل ابھی تک نہیں ہے. اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ایک فوک لیبل بناؤں جس میں چترالی میوزک کو اس طرح پروموٹ کرنے کے لیے ہم کام کر سکیں. تو چیزیں بہتری کی طرف ہی جائیں گی. اور آنے والے نسل میں, اب ہمارے والدین کے ٹائم میں ان چیزوں کا شعور نہیں تھا, اب جب ہمارے بچے ہوں گے تو آبویس تھی ہم تو اسی دور کے سمجھنے والے ہیں نا. تو چیزیں آسانی کی طرف جائیں گی انشاءاللہ. اچھا, اگر ابھی ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم اگر ایک 18 سال کا بچہ, ایک ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ آپ کے پاس آتا ہے, آپ سے کہتا ہے کہ میں ابھی جو ہے نا میوزک ایز اے کیریئر فل ٹائم پرسو کرنا چاہ رہا ہوں, فل ٹائم میوزک, تو آپ اس کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ یار میوزک دنیا میں کسی بھی فیلڈ کے لیے کوئی بندہ آ کے بولے کہ یار مجھے ڈاکٹر بننے کا بڑا شوق ہے, آپ لیٹے نہ ذرا, میں آپ کا گردہ نکالتا ہوں, تو آپ بولو گے سر آپ نے پڑھا کہاں سے ہے. ٹھیک ہے نا, ایکسپرٹیز چاہیے میوزک کو کرنے کے لیے بھی. اور
میوزک ایز اے ایجوکیشن کتنا امپورٹنٹ ہے یہ مجھے خود پہلا گانا ریلیز کرنے کے بعد پتہ چلا. پہلا گانا میں نے بالکل اناڑیوں کی طرح بنایا تھا, ٹھیک ہے, مجھے صرف ایک میلڈی آتی تھی, میں نے جا کے گایا اور بس. بٹ اس کو اچھا کرنے کے لیے آپ کو انسٹرومنٹ سیکھنا ہے, اپنا ووکل ٹرین کرنا ہے. آپ گٹارسٹ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو گٹار سیکھنا ہے, آپ کو ووکلسٹ بننا ہے تو اپنے ووکلس کو ٹرین کرنے ہیں, آپ نے کمپوزر بننا ہے تو آپ کو اس لائن میں بہت ساری محنت کرنی ہے. تو کوئی 18 سال کا بچہ میرے سامنے آئے گا اور بالکل زیرو ایکسپیرینس سے آئے گا تو میں تو یہی ایڈوائز کروں گا کہ پہلے اس کو تھوڑا سا سیکھو, تھوڑا پتہ چلے آپ کو کہ اچھا ہوتا کیا ہے اور آپ کے پوٹینشیل جو ہیں ان کی ڈائریکشن کس طرف جا رہی ہے. آپ کو شوق ہوگا مگر آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ آپ کو کنٹمپریری میوزک کرنا ہے, آپ کو پاپ میوزک کرنا ہے, آپ کو راک میوزک کرنا ہے, آپ کو جیز کرنا ہے, آپ کو فوک کرنا ہے. تو یہ ایک بڑا واسٹ ایک فیلڈ ہے نا میوزک بھی. تو صرف انٹرسٹ ہونے سے آپ آرٹسٹ نہیں بنتے ہیں, اس کے پیچھے کام کرنا ہوتا ہے, اس کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے اور ریاضت ہے. ریاضت کے بغیر نہیں ہے یہ چیز, آپ کو ماسٹر کرنا ہے اپنا آرٹ, کرافٹ مین شپ ہے اس میں. اچھا, آپ نے ایک زبردست بات مینشن کی کہ میوزک ایز این ایجوکیشن, تو اس کی تھوڑا سا آپ پلیز ایکسپلین کیجیے گا کہ کس طرح, ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ ایز این ایجوکیشن. میوزک جو ہے نا یہ بہت ہی وسیع ایک فیلڈ ہے جس میں ہر ایون میوزک کی اپنی ایک لینگویج بھی ہے. میوزک ایز اے لینگویج بھی یوز ہوتا ہے, اس کی رائٹنگ ہوتی ہے, اس کو مطلب ایک گانا جو ہے بغیر گائے ہوئے میں کاغذ پہ لکھ کے بھی آپ کو دے سکتا ہوں, اور وہ ایک میوزیشین اٹھائے گا تو وہ دیکھ کے اپنا انسٹرومنٹ اٹھائے وہ بجانا شروع کر دے گا. تو اٹس اے دیٹ کائنڈ آف ایجوکیشن کہ جس میں اس کا اپنا لینگویج ہے. اب میوزک میں آپ آؤ تو ایک تو سر ہے, ایک تال ہے, دونوں الگ ایجوکیشن ہے. سر میں آؤ تو آپ کے 12 جو اسٹینڈرڈ سر ہیں, سا سے لے کے اگلے سا تک آپ کے پاس 12 سر ہیں. ان سروں کی پہچان آپ کو پتہ ہونی چاہیے, ان سروں کی الگ کمبینیشن سے الگ فیلنگز بنتے ہیں. جس طرح آپ نے راگ کا نام سنا ہوگا, ایک ہوتا ہے الگ راگ جس کی فیلنگ ہی الگ ہوتی ہے, ایک راگ ہوتا ہے بالکل الگ, اس کی فیلنگ ہی الگ ہوتی ہے. ان میں ڈفرینس کیا ہے یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو. اب ویسٹرن اس کو میجر مائنر اسکیل کی طرف سے پہچانتے ہیں, ہمارے یہاں پہ تو بہت واسٹ ہے وہ. انڈین کلاسیکل میوزک کے اندر آپ آؤ تو ہزاروں میں راگ ہیں, اور ہر راگ جو ہے وہ الگ فیلنگ کو کور کرتا ہے. اس میں بارش کا الگ راگ ہے, آگ کا الگ راگ ہے, یہ ہے کہ غم کے لیے الگ راگ ہے, خوشی کے لیے الگ راگ ہے. اب جس طرح ایک اناڑی میوزیشنز جو ہے اس کو آپ بولو کہ یار میرے لیے ترانہ بنا دو, یا پھر میرے پوڈ کاسٹ کے لیے لیٹ سپوز آپ بولو کہ یار مجھے میوزک بنا کے دے دو جو پوڈ کاسٹ کے شروع میں لگ سکے 30 سیکنڈ کا. تو ایک ایکسپیرینس ایز اے ایجوکیشن جس نے اس کو سمجھا ہے وہ بولے گا کہ اچھا یہ پوڈ کاسٹ ہے, پوڈ کاسٹ میں مجھے کیسی انرجی دینی ہے لوگوں کو, ٹھیک ہے نا, مجھے کس طرح کے فیل کا پوڈ کاسٹ ہے, میں آپ کا فیل سمجھوں گا پہلے, پھر میں اس فیل کے حساب سے اس کے لیے راگ چوز کروں گا یا پھر اس کے لیے اسکیل چوز کروں گا, پھر میں آپ کے لیے میوزک بناؤں گا. اگر مجھے بولیں کہ یار ایک ملک ہے اس کے لیے ترانہ بنانا ہے, ٹھیک ہے نا, تو میں ملک کے لیے ترانہ غمگین راگ میں نہیں بنا سکتا, میں راگ بھیروی میں ترانہ نہیں بنا سکتا. مجھے راگ بلاول چوز کرنا ہوگا, یا پھر مجھے کوئی دوسرا ایسا راگ ہے جو کہ اپلفٹ کرتا ہے سن کے. ایسی چیزیں اینتھمک گانے جو ہوتے ہیں, نیشنل گانے جو ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی اداس گانے بناؤ گے تو وہ نہیں فیل کر سکتے آپ. ہاں, نور جہاں نے کارگل وار کے دوران ایک گانا بنایا جو کہ مطلب ایون فوجیوں کے موٹیویشن کے لیے بھی وہ گانا یوز ہوا, نیشنل سانگ تھا, اے وطن کے سجیلے جوانوں. اگر جب آپ اس کو اٹھا کے سنیں گے نا, اس میں درد آپ کو فیل ہوگا اس گانے میں, کیونکہ اس نے ان کو پتہ ہے, وہ اتنے ایڈوانس میوزک جانتے تھے کہ انہوں نے جس طرح کا فیل چوز کیا اس گانے کے لیے وہ اس ایموشن کو پورٹرے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے میوزک جو ہے ایز ایجوکیشن, یہ تو صرف میں نے سر کی بات کی. اس کے علاوہ اگر تال کی میں بات کروں تو تال ایک الگ دنیا ہے جس میں کس طرح کے ردم میں میوزک بنا رہا ہوں, تو وہ ایک الگ ایک اسٹڈی ہے. اس کے علاوہ ہر انسٹرومنٹ کو آپ اٹھاؤ, ہر انسٹرومنٹ ایک الگ طریقے سے اس کی تھیوری ہوتی ہے. تو میوزک تھیوری جو ہے وہ کسی بھی دوسرے ایجوکیشن کی طرح تھیوری ہے, اور 13 سینچری سے لے کے 17 سینچری تک میوزک ایز اے سائنس پڑھا جاتا تھا. سائنس کا سب سے زیادہ ریسرچ کام اس زمانے میں میوزک میں ہوتا تھا.
17 سینچری کے بعد جا کے دوسرے فیلڈز آف سائنس بھی آ گئے. تو میوزک ناٹ جسٹ لائک ایجوکیشن بٹ اٹس لائک اے ویری ایڈوانسڈ ایجوکیشن. ساؤنڈ کی آپ کو فریکوینسی کی ایجوکیشن. اب ایک گانا ہم جب بنا رہے ہوتے ہیں پروڈکشن میں, اس کو مکس جب کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم ایون اس کے فریکوینسی لیول تک جاتے ہیں کہ بھائی اس گانے کو سنتے ہوئے میرے لیفٹ کان میں کیا فریکوینسیز آ رہی ہیں, رائٹ کان میں کیا فریکوینسیز آ رہی ہیں, مڈ آف مائی ہیڈ کون سی فریکوینسی آ رہی ہیں, ان سب کو ہم بیلنس کرتے ہیں تو ایک گانا پورا ہوتا ہے. تو یہ مطلب نہ صرف گانا ایز اے ایجوکیشن بٹ اس کی پروڈکشن الگ ایجوکیشن, اس کو مکس ماسٹر کرنا ایک الگ ایجوکیشن, اس کی ریلیزنگ ایک الگ ایکسپیرینس اور ایجوکیشن, اور پوسٹ ریلیز جو پروموشن ہے وہ ایک الگ ایجوکیشن ہے. تو یہ ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے ایجوکیشن میں اگر آپ بات کریں. اس لیے ہمارے پاس ابھی ادارے بھی ہیں. کراچی میں آؤ تو ناپا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پرفارمنگ آرٹس, وہاں پہ میوزک کا پورا کورس ہوتا ہے 4 سال کا, ڈپلوما کورسز ہوتے ہیں. اس طرح NCA میں آؤ تو میوزیکالوجی پورا سبجیکٹ ہے, اور اب ایتھنو میوزیکالوجی اینڈ بہت سارے انٹرنیشنل فیلڈز ہیں اس طرح کی. اچھا, کچھ نیریٹیوس ہیں آرٹسٹ کے حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ آرٹسٹ اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے اور اس کو بس اپنا وہ میوزک یا جو بھی ہے وہ کرتے رہنا چاہیے. سوسائٹی کے کوئی بھی ایشوز ہیں اس کا دس از نن آف دیئر بزنس. اور دوسرا نیریٹیو یہ کہتا ہے کہ نہیں, دے ہیو دا موسٹ فالوئنگ, اور ان کی فالوئنگ ہے, ان کو بات کرنی چاہیے سوسائٹی کے ہر جو بھی ایشوز ہیں اس حوالے سے. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ یار میں تو بڑا, آپ نے دیکھا بھی ہوگا, میں بڑا ایڈوکیٹ ہوں اس چیز کا کہ آرٹسٹ جو ہے اس کے اوپر ایک بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اگر میں یہ بولوں کہ یار مجھے صرف آرٹ کرنا ہے, مشہور ہونا ہے اور گانے بنا کے مر جانا ہے, تو مجھے یہ بہت پھیکا لگتا ہے. اگر مجھے اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ میں 4 لوگوں سے بات کر سکتا ہوں تو میں کروں گا. میں بالکل اپنی رسپانسبلٹی سمجھ کے کروں گا کہ بھائی میں کسی تک کوئی اچھائی کی بات پہنچا سکوں. تو آرٹسٹ کی میرے خیال سے رسپانسبلٹی, اور دنیا میں آپ ہسٹری میں جا کے دیکھیں تو بہت سارے آپ کو ایسے بڑے بڑے ایگزامپل ملیں گے جنہوں نے کبھی بھی اس چیز کو ڈینائی نہیں کیا کہ آرٹسٹ یہ ہے کہ اس کا ایک سوشل رسپانسبلٹی بھی ہے. اگر ایک فالتو برانڈ جو صابن بنا رہا ہے وہ بھی اپنا کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی بول کے CSR کر سکتے ہیں, تو آرٹسٹ تو جیتے جاتے لوگوں کے ایموشن سے کنیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں, اور آرٹسٹ سے زیادہ کسی کے دل میں کوئی بات اتارنے کے قابل میرے خیال سے مشکل ہی ہے جس طرح آرٹسٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کی فالوئنگ ٹوٹلی بیسڈ آن ایموشنز ہوتی ہے نا. تو وہ جو بات کرتے ہیں وہ لوگوں تک بہت اثر کرتی ہے, اور آرٹسٹ کا کام ہے وسل بلوئر ہونا. اس لیے آپ دیکھو نا, باب مارلے کو ود ان دے شو کرتے ہوئے شوٹ کر دیا گیا تھا, کیونکہ وہ پولیٹیکل باتوں پہ ووکل تھا. وہ بولتا تھا میں کروں گا, جو غلط ہے اس کے بارے میں بات کروں گا, جو آپریشن ہے اس کے بارے میں بات کروں گا. ایون مائیکل جیکسن کے بارے میں بھی یہی کانسپریسی ہے کہ ان کو ایپسٹین فائلز میں ابھی جو سامنے آ رہی ہیں بچوں کے ساتھ زیادتی, اس کا ان کو پتہ تھا, اور وہ ان کے لیے کام کرتا تھا ان بچوں کے لیے, ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے, جس کی وجہ سے جب وہ پتہ چلا تو ان کو بھی مروا دیا. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ اور ایسے ہزاروں ایگزامپلز ہیں جب آرٹسٹ نے یہ ہے کہ صرف آرٹ نہیں کیا, انہوں نے اپنے سوشل اپنے ارد گرد ماحول کو بہتر کرنے کے لیے کام کیا. اب میں اپنی بذات خود اپنی بات کروں تو میں اگر آرٹسٹ نہیں بھی ہوتا تو میں جتنی اس وقت میری اپروچ ہوتی, اس اپروچ میں ان چیزوں پہ کام کرتا رہتا, اور ہمیشہ سے میں نے کیا ہے. سوسائٹی کے اندر جو بھی برائی ہوتی ہے, اب میں 4تھی کلاس میں تھا تو میں نے ایڈونچر فاؤنڈیشن آف پاکستان کے ساتھ ایک ٹور کیا تھا کشمیر میں, اور وہاں پہ اس زمانے میں ہمیں ماحول کو بہتر بنانے کے لیے صفائی کتنا امپورٹنٹ ہے اس چیز کو لے کے ہمیں ٹرین کیا گیا بچپن میں, اور ہمیں بولا کہ آپ ایکو گارڈ ہیں. تو وہ ابھی تک میرے دماغ میں, ابھی بھی میں پونی میں تھا تو میں وہاں پہ انوائرمنٹل کیمپین کر رہا ہوں, صفائی کر رہا ہوں, ڈسٹ بنس لگا رہا ہوں. تو وہ میری رسپانسبلٹی, اور وہ میں ایز اے ہیومن بینگ اپنا ہر انسان کو میں یہ سمجھتا ہوں ان کے اوپر یہ لاگو ہے کہ وہ اپنے ارد گرد برائی کو روکنے کے لیے اپنی جتنی طاقت ہے وہ استعمال کریں. ایون خدا کے قانون میں بھی یہی ہے کہ کوئی برائی آپ کے سامنے ہو رہی ہے تو اس کو آپ کیا کرو, ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے, زبان سے روکو. زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو اتنی بھی آپ کے اندر ایک وہ ہونی چاہیے کہ آپ بولو کہ یار یہ غلط ہے, اپنے دل میں بولو کہ یہ غلط ہے. تو آرٹسٹ تو سب سے زیادہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو چیزوں کو فیل کرتے ہیں. ہم
ہماری آبزرویشن جو ہے وہ مجھے لگتا ہے آرڈینری لوگوں سے تھوڑا سا بڑھ کے ہم چیزوں کو بڑے محسوس کرتے ہیں. بڑا محسوس کرنے کی وجہ سے ان کو ہم اپنے سامنے ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے, ان کے بارے میں بات کرنا لازمی بن جاتا ہے. تو یہ کوئی آرٹ کی وجہ سے نہیں ہے, اٹس جسٹ لائک مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان کے اوپر رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کریں, اور آرٹسٹ بھی انسان ہیں, ان کے ارد گرد کوئی برائی ہو رہی ہے تو وہ ضرور بات کریں گے اس کے اوپر. کوئی اوپریس ہو رہا ہے, کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, تو اس کی بات کرنا ایز اے انسان ہم سب پہ لاگو ہے. تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بہت انوکھی چیز ہے. اچھا, اے آئی کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ آرٹ کے لیے تھریٹ ہے یا ٹول ہے؟ ابھی تو اور بھی فار ایگزامپل یوتھ آنے والی ہوگی میوزک کی طرف, تو ابھی تو ان کو دوسرے طریقے سے پریپیئر ہونا پڑے گا اے آئی کو بھی کنسیڈر کر کے. یار میرے خیال سے اے آئی ٹول ہے. جس طرح ایک زمانے میں کیلکولیٹر آیا تو ٹول تھا, اسمارٹ فون آیا تو ٹول تھا, اسی طرح اے آئی بھی ٹول ہے. اس سے جتنا دور بھاگیں گے اتنا اپنے لیے مسئلہ ہے. اچھا, اس لیے میں نے تو 2023 میں ہی ایک اے آئی ریلیٹڈ پروجیکٹ کیا تھا. اس وقت اے آئی بہت شروع میں تھا. میں نے ایک ستار بنایا تھا, چترالی ستار, جس میں ہم نے تھوڑا سا کمپیوٹرائز طریقے سے بنایا تھا کہ وہ خود بخود بج رہا تھا. ساز نام تھا اس کا. اور کراچی بینالے ایک ہوتا ہے کراچی میں, کراچی بینالے میں اس وقت تھیم تھا سائنس اینڈ میوزک. تو ہم نے ایک پروجیکٹ بنایا تھا جس میں اے آئی ستار ہم بنانے کی کوشش کر رہے تھے, اور ہم نے بنایا اور اس کا شوکیس کیا. بڑا انٹرسٹنگ تھا وہ. اور اب یہ ہے کہ آنے والے دور میں اے آئی کافی چیلنجنگ بنا دے گا انوائرمنٹ ہمارے لیے ایز اے آرٹسٹ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو سنگر, سانگ رائٹر, کمپوزر یا پھر میوزک سمجھنے والا جو اے آئی کو یوز کرے گا نا, وہ عام آدمی نہیں کر سکتا. تو یہ خوف, بہت سارے لوگ یہ خوف میں ہیں کہ اچھا اے آئی جو ہے وہ ایسا میوزک بنائے گا جو ہم بنا ہی نہیں سکتے. یہ بات غلط ہے, کیونکہ عام بندہ جو ہے وہ جو پرومپٹ دے گا نا اے آئی کو, اس کے مقابلے میں جو آرٹسٹ اس کو پرومپٹ دے گا اس میں آسمان زمین کا فرق ہوگا. اور اگر آرٹسٹ اس کو بالکل رد کریں گے کہ بھائی ہمیں یوز ہی نہیں کرنا ہے اے آئی, تو ان کے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہے اس میں. کیونکہ آنے والے ٹائم میں وہی بات ہے نا کہ ایک پورا رجسٹر میں اٹھا کے ادھر رکھ دوں, ایک بندے کو کیلکولیٹر دے دوں, ایک کو بولوں آپ زبانی ان چیزوں کو کرو, تو وہ جلدی کر لے گا, یہ نہیں کر پائے گا. تو جو آرٹسٹ اس کو بالکل نیگلیکٹ کریں گے, مجھے لگتا ہے آنے والے دور میں وہ تھوڑا سا پیچھے ہوں گے. یہ نہیں کہ بالکل ان کا کام ختم ہو جائے گا, تھوڑا سلو ہو جائیں گے. آنے والا وقت جو ہے وہ بہت تیز ہے. ابھی بھی آپ دیکھو تو وقت اتنا تیز ہو چکا ہے کہ لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے یار. لوگ 10 منٹ کا کانٹینٹ اب دیکھتے ہی نہیں ہیں. انسٹاگرام میں 3 منٹ سے بھی زیادہ آپ ریل لگاؤ گے تو اس کی کوئی ریچ ہی نہیں ہوتی, کیونکہ لوگوں کا اسٹیمنا ہی نہیں ہے اب اتنی چیزوں کو دیکھنے کا. اٹینشن اسپین ختم ہو گیا ہے, وہ 1 منٹ سے 15 سیکنڈ تک آ چکی ہے ابھی. تو آنے والے ٹائم میں اتنی تیزی آنے والی ہے کہ اس میں اے آئی یوز ہوگا. اب کمرشل پروجیکٹس ہوتے ہیں, جس طرح یہ ایڈز وغیرہ میں جو پروجیکٹس آتے تھے, پہلے آپ کو پروڈیوسر ہائر کرنا ہوتا تھا, وہ سب چیزیں کرتا تھا. اب اگر آپ کو پتہ ہے ایز اے مارکیٹیئر کہ آپ وہ میوزک ایگزیکٹلی جو آپ کا فیل ہے اپنے برانڈ کے حساب سے, وہ پرومپٹ لکھ دو, اے آئی بنا کے 2 منٹ میں آپ کو دے دے گا. آپ suno.com اے آئی میں جاؤ اور آپ اپنے برانڈ کے حساب سے اس کو پرومپٹ دے دو, وہ ودن 2 منٹ آپ کو 3 ایگزامپل دے دے گا میوزک بنا کے. تو اس حساب سے یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں آسان بھی ہو رہی ہیں, بٹ ایک آنیسٹ آرٹ بنانے کے لیے جو ایک ہیومن ایموشن سے نکل کے گانا بنتا ہے, ہیومن ٹراما سے نکل کے گانا بنتا ہے, وہ اے آئی نہیں کر سکتا. وہ آرٹسٹ کے لیے ایک ٹول ہے, آرٹسٹ اس کو یوز کرے تو یہ ہے کہ اور پرومپٹلی وہ چیزیں کر سکتے ہیں, تیزی سے کر سکتے ہیں. بٹ اس کو بالکل رد کر کے میرے خیال سے اپنے لیے تھوڑا سا مسئلہ کریٹ کر سکتے ہیں. دین دیر از اے ہیوج لائک ڈسکشن اباؤٹ انوائرمنٹل ایشوز ایسوسیٹیڈ ود اے آئی, کہ ہر اے آئی کا ہر پرومپٹ جو ہے 0.7 ملی لیٹر پانی یوز کرتا ہے, فریش واٹر. ہر پرومپٹ صحیح ہے, ہر پرومپٹ کی ایک جو اس کا ڈیٹا بنتا ہے وہ فریش واٹر یوز کرتا ہے. تو بہت سارے لوگ پرنسپلی اس کے اگینسٹ ہیں, تو وہ اس کو بالکل الگ طریقے سے دیکھتے ہیں. اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بولتے ہیں اچھا اے آئی تو آلریڈی بن گیا ہے بھائی, اب ہو چکا ہے,
ٹھیک ہے نا. اب اے آئی کے مقابلے میں ہم کیا بنا سکتے ہیں؟ جس طرح انڈیا میں یہ سلیم سلیمان لوگوں نے میوزک کا ایک ایسا سافٹ ویئر بنایا اب اے آئی کے چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے کہ وہ یہ کر رہا ہے کہ کوئی بھی اے آئی سے بنا ہوا گانا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے ڈیٹا اٹھا کے بنا رہا ہے نا. صحیح. تو یہ سافٹ ویئر دیکھتا ہے کہ اچھا اس اے آئی سے بنا ہوا جو گانا ہے اس میں کون کون سے ایک ریئل آرٹسٹ کے ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں, تو وہ ان آرٹسٹ کو آٹومیٹکلی پیسے بھیج رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں آئیں گی. اور یہ ابھی تو اے آئی بہت اپنے انیشیل فارم میں ہے نا, ابھی آگے جا کے اے آئی سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہونی ہیں جو کہ ابھی ان پہ کام چل رہا ہے. تو ایسا بھی نہیں ہوگا کہ بالکل تباہی ہوگی, لوگوں کے جابس چلے جائیں گے اے آئی سے. یہ بہت ایگزیجریٹڈ تھاٹ ہے, اتنا نہیں ہے. وہ کنٹرولبل چیزیں ہیں, ان کے اگینسٹ ریگولیٹری اتھارٹیز بن رہی ہیں, ان کی ایک اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. تو میرے خیال سے اس کو ایز اے ٹول دیکھ سکتے ہیں ہم, اس کو یوز کر سکتے ہیں, ایز اے آرٹسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایز اے کارپوریٹ سیکٹر میں بھی لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں. فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے, دونوں چیزیں. صحیح. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں میوزک کو یا آرٹ کو اسکول کریکولم کا پارٹ ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. اسکول کی بات کر رہا ہوں, یونیورسٹی میں تو ڈیفینیٹلی ہے ایک اسپیشلائزیشن ہے, بٹ اسکول میں ہونا چاہیے. اسکول میں تو ہمارے ملک میں نہیں ہے, دنیا بھر میں تو ہر اسکول میں, ابھی کراچی میں بھی جو پرائیویٹ اسکولس ہیں ان میں سب میں میوزک ہے. ہاں, میوزک ٹیچرز ہیں, میں نے خود بھی اسکولوں میں بھی پڑھایا ہوا ہے. اچھا. تو یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ میوزک ایجوکیشن یا پھر کو کریکولر ایکٹیویٹیز سے ریلیٹڈ یہ سوئمنگ کلاسز, اس طرح کی چیزیں یہ بچپن میں سکھانے والی چیزیں ہیں. اب ویسٹ میں ہر گھر میں ہر بچہ جو ہے ایک نہ ایک انسٹرومنٹ بجا سکتا ہے. ہم نہیں کر سکتے وہ, کیونکہ ہم نے ایز اے ایجوکیشن ابھی تک اس کو سمجھا ہی نہیں ہے. وہ لوگ سکھاتے ہیں. ابھی کراچی میں بیکن ہاؤس, یہاں پہ بھی ایون روٹس وغیرہ, ان سب میں میوزک ایجوکیشن ہے, میوزک کا ایک کورس ہوتا ہے. تو یہ آنے والے ٹائم میں میرے خیال سے کمپلسری ہو جائے گا کچھ سالوں میں. اچھا عرفان بھائی, میں چاہوں گا کہ آپ ہماری آڈینس کو, کیریئر انسائٹس کے آڈینس کو اپنا انسٹرومنٹ بجا کے کچھ میسیج دے دیں. شروع سے کرتے ہیں ذرا. اچھا, اس کو شارٹ ہی رکھتا ہوں انٹرو. تو ملا تو زندگی حسین, جو تو نہیں تو کچھ نہیں, کوششوں کے آگے جیت ہے, مشکلیں نہ ہو تو کیا خوشی. یہ آسمان و زمین ہے تیرے دم سے حسین, تو میرا سر, میرا ہر سوز, میری ساز ہو تم, میرا اول, میرا آخر, میرے ہمراز ہو تم. زندگی ارزوانی جہان, خوشانی سوال بہچتائی, ہر دیوں نسان چوپی چوپی, آنس دس
مثال غیری تای ای هر دیو بطین ای مماه جبین عشق دریا تو مکشتی غچن روشتی مکیا غم ملٹ اللہ سے مساتک مشیرین جان مکیا غم آسمانا مسو سار سے روش زمینا گلاب تو غن کیو ہسے ارمانن مبے سکینو ہوئی زندگی کیو عشق و غم بری ای ہر دیو قرار جندو انجم تا دیوانا زمن پورن تنسط پلوار باوت سیتسقان غنتhe ush punau tanasut ایک بیاباں سا لگے تیرے بن دنیا مجھ کو کہ تیرے عشق میں فنائے تمنا مجھ کو. تھینک یو.